تو کوئی کیا اٹھائے گا؟ کوئی اٹھا بھی دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، موٹیویشنل ٹاک کر رہی ہوں، لیکن جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں موٹیویٹ کریں گے، میں نہیں کر سکتی. میں نے جو کچھ آپ کو کہا ہے، اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے، اس کو اپلائی نہیں کرتے زندگی میں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایکشن آپ کو کرنا ہے، کام آپ کو کرنا ہے، سن کے اگنور نہیں کرنا. رائٹ؟ تو جو بھی آپ سوچیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ الفاظ نکالیں گے وہی چیز آپ کے پاس ریٹرن ہو کے واپس آئے گی. تو یہ چیز آپ نے اچھے الفاظ بانٹنا شروع کرنے. آپ اپنے اوپر احسان کریں، یا آپ اپنے اوپر احسان کریں گے کہ آپ اچھے الفاظ استعمال کریں. آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی کو برا لفظ کہہ کے دیکھیں، آپ بھی سکون میں نہیں آ سکتے. پورے دن آپ گلٹ میں رہیں گے، میں نے ایسے کیوں کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ مائیں اپنے بچوں کو ایسے ایسے جملے بول دیتی ہیں، ایسے ایسے بددعائیں دیتی ہیں، پھر پورا دن وہ معافی مانگتی رہتی ہیں اور دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آپ نے اپنے آپ سے اچھے الفاظ بولنے، اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کبھی بھی ویک تو آپ نے بولنا ہی نہیں نا. پھر لوگ بھی آپ کو ویسے سمجھیں گے، آپ بولیں گے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ میری قدر نہیں کرتے، اپنے آپ کو آپ مسکین ثابت کر رہے ہیں، تو لوگ بھی آپ کو ایسا ہی سمجھنا شروع کر دیں گے کہ واہ کہ اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. اپنی ورتھ آپ خود بتائیں، بولیں، آپ جو بولیں گے آپ ویسے بن جائیں گے. جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. میں آج ہی اپنی سحری کے بعد واک کر رہی تھی تو اپنی بھابھی کو سمجھا رہی تھی، اپنی بھابھی سے بات کر تو اس کو کہہ رہی تھی آپ دیکھیں کہ جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں اس وقت، تو آپ کی باڈی پہ کیسا اثر ہو رہا ہے. وہ خوش ہوئی. میں نے کہا جو میں بولوں گی اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. میں نے کہا سم ٹائم ہم کوئی ایسی بات بولتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے. کوئی ڈر والی کیفیت ہو تو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی الفاظ کا آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے. ابھی آپ یہ بات سن رہے ہیں تو کچھ لوگ بہت موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے، نہیں میرے الفاظ آپ کی باڈی کو چینج کر رہے ہیں. رائٹ؟ آپ کے اندر حرکت آ رہی ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہاں میں ایسا کروں گی، میں ایسا سوچ رہی ہوں، واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ کی باڈی رسپونڈ کر رہی ہے. تو آپ کے جو آپ کے منہ کے الفاظ ہیں وہ خود آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ دنیا آپ کی خوشگوار ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں، بری باتیں بولنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ سب سے پہلے نقصان کرتے ہیں. ان کے چہرے آپ دیکھیں وہ خوش نہیں ہوتے، چہروں پہ جھریاں ہوتی ہیں، سخت چہرے ہیں، ان کے دل بہت سخت ہیں اور الفاظ بہت سخت ہیں. تو جو لوگ نرم الفاظ بولتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی احسان کرتے ہیں، ان کی باڈی بھی ویسے رسپونڈ کرتی ہے، ان کا دل بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. جو بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو وہ خود بھی بدتمیز، ان کا دل بھی بدتمیز، ہر چیز ہی بدتمیز، اور ان کے ارد گرد لوگ بھی ایسے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے. تو جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا ماحول آٹومیٹکلی پازیٹیو ہو جاتا ہے. جو لوگ ہوپ فل ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ہوپ نظر آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں یس اپرچونیٹیز آر دیئر، ہاں یہاں مواقع ہیں، ان کو مواقع نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتی ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا ایک منٹ سوچیں اس کا حل ہے، اور وہ حل نکل آتا ہے. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا تالا نہیں جس کی چابی نہ ہو. تو پھر یاد رکھیں سب کچھ ممکن ہے زندگی میں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ باؤنڈریز آپ کو خود ان باؤنڈریز سے باہر نکالنا ہے. آپ خود اپنی باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی لمٹ رکھی ہے کہ آپ اتنا کھا سکتے ہیں، آپ اتنا بول سکتے ہیں، یہ لمٹس ہیں. لیکن کچھ لمٹس ہیں جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں. وہ کب ٹوٹتی ہیں؟ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ جب اس مشکلات کو فیس کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں او میں یہ بھی کر سکتی تھی، میرے اندر یہ بھی ٹیلنٹ تھا. رائٹ؟ جب میں نے بولنا شروع کیا تھا، جب میں نے موٹیویشنل ٹاک شروع کی تھی، تو اس میں مین چیز کیا تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں جو بات کرتی ہوں اس کا کسی کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور مجھے جواب میں ملتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے میں نے ایسا کر کے دیکھا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے الفاظ میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے، میں بولتی ہوں تو اس کا اثر ہوتا ہے. پھر میں نے اپنے آپ سے جو باتیں کرنا شروع کی، اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ کرنا شروع کی، وہ ہوتی گئی. پھر جو میرا بلیف تھا، جو قرآنی آیات بلیف تھا، وہی میرے الفاظ بن گئے. جو آیات آپ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اپنے ہر موقع پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، ویسا ہو جاتا ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ویسا ہی ہو جاتا ہے، اللہ ان کا وکیل بن جاتا ہے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، وہ واقعی ان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. تو جب بھی کسی سے بات بھی کریں تو ان کو ہوپ دیں ہمیشہ، ایسا ہو جائے گا، دیکھنا ایسا ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے. ایسا ہو جاتا ہے. کئی بار کچھ لوگ میرے پاس ایسے مسئلے لے کے آتے ہیں، لٹرلی مجھے ان کا حل نہیں پتا ہوتا. لوگ اتنے مسئلوں میں ہوتے ہیں مجھے ان کا حل نہیں معلوم، لیکن میں کیا کہتی ہوں ایسا ہو انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے بہت جلد باہر آنے والی ہیں، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. تو ایسا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا تھا؟ تو میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا بلیف ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
تو ویسا ہو جاتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں اچھے الفاظ کہنے، اس کے بعد اپنے گفتگو میں جب بھی آپ کسی سے ملیں آپ نے اچھے الفاظ کہنے. پلس آپ کے جو ورڈز ہیں نا وہ آپ کے ڈریمز بھی بنتے ہیں. آپ کے جو خواب ہیں، جو خوابوں میں آپ سوچتے ہیں میں ایسا کروں گی ویسا کروں گی، ویسا بولنا بھی شروع کریں. صرف ان کو خوابوں تک نہ رکھیں، پریکٹیکل لے کے آپ بولیں گے، آپ کے جسم پہ اثر ہوگا. کہیں آپ سوچیں جو لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، اگر فجر کے وقت ان کو کوئی امپورٹنٹ کام ہو، رائٹ، تو وہ رات کو سوچتے ہیں کہ کل میرا یہ کام ہے، تو بغیر الارم کے وہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں. ان کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے، وہ جو وہ سوچ رہے تھے وہ انہوں نے بولا اور واقعی بغیر الارم کے اٹھ گئے. اور کئی دفعہ آپ نے 5 الارم بھی لگائے ہوتے ہیں، آپ نہیں اٹھتے کیونکہ رات کی آپ کی نیت بھی خراب تھی اور آپ نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا اور ویسے ہی آپ نے بولا کہ میں نہیں اٹھ سکتی، چلو الارم لگا لیتی ہوں، ویسے میں کبھی اٹھ نہیں سکتی، مجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا. تو واقعی آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا. تو آپ کے الفاظ آپ کو زندگی کے میدان میں کھڑا بھی کرتے ہیں اور آپ کے الفاظ یہ آپ کو ہراتے بھی ہیں. اور لوگ آپ کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں. تو اپنے بارے میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کریں، اور جن سے بھی آپ ملیں ان کو بھی اچھے الفاظ کہیں، چاہے وہ ڈوبے ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ تنکا کیا ہے؟ وہ ہوپ ہے. رات کے اندھیرے میں جب آپ تارے دیکھتے ہیں نا، وہ ہے ہوپ. اتنی ڈارکنیس، پچ ڈارکنیس. آپ کبھی فجر کے بعد اگر آپ باہر نکلیں، مطلب اگر آپ نے بھی جیسے اپنے سحری کی اس کے فوراً بعد نکلے، تو آج کل ہمارے پنجاب میں تو ایسے ہی ہے الحمدللہ کہ اندھیرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تارے نکلے ہیں. تو میں آج یہ سوچ رہی تھی چلتے چلتے کہ یہ اندھیرا ہے نا کسی کی زندگی میں، اگر تو یہ تارے ہوپ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہوپ ہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ روشنی بڑھتی جائے گی اور پورا آسمان روشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اتنا روشن ہوگا کہ وہ تارے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس پچ ڈارکنیس میں بھی کچھ لوگ آپ کے لیے تاروں کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، وہ انسان بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوپ، آپ کا دل نہیں گھبراتا. اور اگر پچ ڈارک ہے، اندھیرا ہے، تو آپ کا دل گھبرائے گا. جیسے اگر کوئی کمرہ بند کر دے اور اس میں پورا اندھیرا ہو تو آپ کا دل گھبرائے گا، کھولو دروازہ فوراً. حالانکہ کوئی سفوکیشن والا کام نہیں ہے، لیکن آپ کو اندھیرے سے ڈر لگے گا. اور اگر ایک کینڈل بھی آپ جلا دیں گے تو آپ کو ایک آسرا، ایک سہارا ہو جاتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو پازیٹیو جملے، یہ ہوپ ہے، یہ روشنی ہے، یہ روشنی کی کرن ہے جو آپ اپنے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور کسی کو بھی دکھاتے ہیں. رات کو جب آپ کی آنکھ کھلے اور اندھیرا ہو تو فوراً آپ سب سے پہلے اپنا موبائل پکڑتے ہیں، یہ ٹارچ پکڑتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کی ٹارچ ہے. جتنا اس ٹارچ کو آپ اسٹرانگ کریں گے آپ کے لیے اتنا فائدہ ہے. جتنی بیٹریز اس کے اندر ایمان کی ڈالیں گے، جتنی بیٹریز میں پازیٹیو ڈالیں گے، ویسی روشنی آپ کی زندگی میں ہوتی جائے گی. اور یہ روشنی پھر آپ تک نہیں رہے گی، یہ پورے کمرے میں پھیلے گی، یعنی آپ کے پورے ماحول کو روشن کر دے گی. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ مایوس لوگ کبھی نہیں ہوں گے، آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہارا ہوا بندہ ادھر آ کے بیٹھ کے باتیں کرے اور آپ کو موٹیویٹ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو پہلے خود کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی کمزوریوں سے لڑنا ہے، اپنے بلیفز کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد اس کو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے. تبدیلیاں ایسے نہیں آتی. ہم نے کہا ہم 30 ڈیز آف چینج کی سیریز شروع کیا ہے، تو چینج پہلے آپ کو اپنے اندر لے کے آنے انشاءاللہ. یہ چینج آپ لے کے آئیں، ناٹ جسٹ ان رمضان. آپ رمضان، چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہیبٹ آپ رکھ سکتے ہیں چینج کرنے کے لیے، تو آپ یہ ہیبٹ بنائیں کہ آپ کو برے الفاظ کی جگہ اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں. آج کا چینج یہی ہے. آپ دیکھیں کہ صرف رمضان نہیں چینج ہوگا بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ اسٹارٹ میں ہی کہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہے. 30 ڈیز مطلب 30 ٹاپکس، 30 ہیبٹس انشاءاللہ. تو بس تہیہ کر لیں، آج سے گالی والی زبان نہیں بولنی، نگیٹو بات نہیں بولنی، مایوسی والے جملے نہیں بولنے، ہمیشہ اچھے جملے بولنے. آپ کے ارد گرد جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ دھیان دیں. اگر ان کی آپ نے ابھی سے گرومنگ کرنی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسے جملے بول رہے ہیں جو ان کو نہیں بولنے چاہیے، ان کو فوراً سے روک دیں. اگر وہ روتے ہیں ماما ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا، ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے لوگ مجھ سے کیوں نہیں پیار کرتے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی زندگی میں پھر میں پیار لے کے آئی، اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا بولے اپنے آپ سے. وہ اب الحمدللہ بہت چینج ہو چکی ہے. لیکن شروع میں یہ تھا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. اپنے آپ پہ خود مسکینیت طاری کرنا کہ میں بہت بری ہوں،
ٹھیک ہے، میں کسی کے کام نہیں آ سکتی. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں کسی کے کام نہیں آ سکتی، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو اچھے الفاظ ان کو بتائیں کہ نہیں، آپ ان سے بولیں اگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں. ہمیشہ آپ نے وہ ہوپ دینی ہے. بس اپنی زندگی میں بٹھا لیں، کسی کو ایسا جملہ بولنا ہی نہیں جس سے اس کی ہمت ختم ہو. کسی کی زندگی بن سکتی ہے آپ کو جملے سے. لوگ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے فائٹ کر لیتے ہیں صرف جملوں کے اوپر. وہ جملے ول پاور بن جاتے ہیں. جب کسی سے ملنے جائیں، کسی کے گھر جائیں، کوئی بیمار ہے تو وہاں جائیں اس کو ہوپ دے کے آئیں. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے، یعنی آپ کی زندگی یہ ہوپ اپنا نام بلکہ رکھ لیں امید، کہ مجھے امید دینی ہے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. کیونکہ جب آپ دوسروں کو امید دیں گے، کبھی آپ ٹوٹے ہوئے گے، کوئی آ کے آپ کو امید دے گا. اسٹوڈنٹس ہیں نا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے سپوز، یا اس کے نمبر کم آتے ہیں، گریڈس کم آتے ہیں، تو ہمارے والدین کیا کہتے ہیں؟ تم ہمیشہ ایسے ہی کرنا. ہماری تم نے ناک کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری انا ختم ہوگی، اتنا کمپٹیشن تھا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو وہ بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے ان الفاظ کے ساتھ وہ بھی لو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ اگر ماں باپ بولیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ اسے زیادہ لے لینا، تو آئی ایم ڈیڈ شیور کہ وہ بچہ اگلی دفعہ اسے زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. میں نے بینگ اے ٹیچر میں نے یہ کر کے دیکھا ہے کہ بچوں کو آپ ایگزام سے پہلے تو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن جب وہ کر آتے ہیں پھر اس کے بعد نہ ان کو کچھ کہیں، کبھی بھی کچھ نہ کہیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب یہ نہ کہ تم ہمیشہ غلطی کرتی ہو، تم نے ایسے کیوں کیا. نہیں، ان کو ہوپ دیں. تو بچوں کو ارد گرد دھیان دیں. اگر وہ کوئی بھی ایسے لفظ بولتے ہیں جو نیگیٹو ہے ان کو فوراً ٹوکیں. اگر ان کے منہ پہ کسی کے لیے گالی آتی ہے، برے الفاظ آتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، تو ان کو منع کریں کہ ایسا نہیں کرنا. پیار سے منع کریں تاکہ ان کی زندگی جو وہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ. تو ہمیشہ ہمت والے الفاظ کہنے ہیں، ہمت توڑنے والے الفاظ نہیں کہنے. آپ ارد گرد دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹوکیں، ان کو منع کریں اور آپ اچھے الفاظ بولیں. جیسے قرآن میں آتا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کون لوگ کامیاب ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان لے آئے، یعنی سب لوگ خسارے میں ہیں. یعنی قسم ہے وقت کی کہ سب لوگ خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے. آگے 2 چیزیں کیا ہیں، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق بات کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو جملے ہیں. آپ جب بھی کسی سے بات کریں ہمیشہ اچھی بات کریں، حق کی بات کریں. اور اگر کوئی انسان پریشانی ہے اس کو صبر دے کے آئیں. تو ایسے ہی جن میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی وہی کامیاب لوگ ہیں. کتنی خوبصورت صورت ہے. اس کے اندر 4 جو چیزیں آئی ان میں سے جو لاسٹ 2 چیزیں ہیں ان کا کام آپ کے الفاظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ جو آمنو جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں بھی وہ منہ سے بھی اقرار کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور جو عمل الصالحات ہے، جو نیک عمل ہے، وہ بھی الفاظ سے ہوتے ہیں. جتنا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں. آج کل سب لوگ ذکر کر رہے ہیں رمضان میں، تو اس کا آپ اثر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ وہ الفاظ ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ پازیٹیو جملے جو آپ منہ سے بولتے ہیں. آپ کو اچھے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی پر اچھا اثر ہو. اب لوگ استغفار کرتے ہیں نا تو اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو واقعی اپنی زندگیوں میں آسانیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو بولتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو واقعی اللہ ان کے لیے وکیل بن جاتا ہے. تو جیسے جملے بولیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا اور ویسے سب کچھ ہوگا. ہمیشہ انکریج کرنا ہے، کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا. پرفیکٹ کسی کی ذات نہیں ہے، کسی کام میں پرفیکشن نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. تو سب کچھ یہاں نہیں ملے گا، کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ کمپرومائزز آپ کو کرنے پڑیں گے. تو ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمیشہ مجھے ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ مجھے ہی قربانی دینی پڑتی ہے. ان الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ بولے الحمدللہ آئی ایم اسٹرانگ، میں یہ کر سکتی ہوں، میرے میں اتنا اسٹیمنا ہے، میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں. اور کر لیتے ہیں. میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم آپ کو یہ کر کے دکھاتے ہیں، ابھی دیکھیں ہم کرتے ہیں. اور واقعی وہ کر کے دکھاتے ہیں. یعنی کچھ بچوں کو آپ اگر ڈانٹیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے. لیکن کچھ بچوں کو آپ کو انکریج اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے میں کتنا اسٹیمنا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو، پھر تم ٹائم کی ویسٹ کر رہی ہو. تو ایسے الفاظ بھی بیسیکلی ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو. ڈانٹنا بھی ایسے الفاظ میں ہے جو ہوپ اور پازیٹیونیس دیں. رائٹ. اسی طرح سے کوئی کام اپنا لے کے آتا ہے آپ کے پاس کہ بتائیں آپ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو بجائے سے کہنے کہ یہ دیکھو تم نے بالکل ہی کام خراب کر دیا، نہیں بولے الحمدللہ تم نے بہت پہلے سے بہت امپروومنٹ تم نے دکھائی ہے.
ٹھیک ہے، ہم کہتے نہیں کیپ اٹ اپ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیپ اٹ اپ، اس کو بھی رکھیں اور اس سے آگے بہت اچھا کام کرنا ہے. تو ہمیشہ آپ نے اپنا رسپانس اچھے طریقے سے دینا ہے. آپ کے جب آپ غصے میں ہوں تو اپنے منہ سے الفاظ